بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات کریمہ کو آج میں نے تلاوت کیا ہے وہ آپ کو عرض کر دوں، چونکہ دوستوں کی خواہش یہ کہ پہلے آیات بتا دیا کریں اس کے بعد کوئی بات کریں۔ تو یہ سورہ حج ہے اور سورہ حج کا 22واں نمبر ہے انڈیکس میں۔ جن 22 نمبر نکالیں گے صورتوں میں سے تو سورہ حج نکل آئے گی۔ سپارہ 17 ہے اور آیات ہیں 2، 5 اور 6، بڑی لمبی آیت ہے یہ۔
سورہ حج 22 نمبر سپارہ 17 آیات 5 اور 6. اس کو دوبارہ جب آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے اس میں ترجمے میں آپ پڑھ لینا. بالکل اظہر من الشمس ہے. یہ واقعہ یہ ہوا کہ قریش نے، مشرکوں نے ایک یہودی عالم سے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. ہمارا ایک بچہ ہے، جوان ہے، نعوذ باللہ یا تو کچھ جن چمٹ گئے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے اور بڑی انہونی باتیں کرتا ہے. اور کبھی کبھی وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. وہ تم تو پرانے صاحب کتاب لوگ ہو، تمہیں تو پتا ہوگا کہ نبی کون ہوتا ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے نبی کون ہوتا ہے؟ کہا ایک سوال ہے میرے پاس جو میری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا. سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا. تو کہنے لگا مہربانی کرو ہمارے اوپر، مہربانی کرو ہمارے اوپر، رحم کرو، ہماری جان چھڑا دو. وہ تو یہی چاہتے تھے نا کہ ہماری جان چھڑا دو. ظاہر ہے کہ مدتوں سے مطلب ایک آدمی بت پرستی میں پڑا ہوا ہے. یہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں ہندو لوگ ہیں، وہ چوہے کو پوجتے ہیں، گائے کو بھی پوجتے ہیں، بیل کو بھی پوجتے ہیں، بندروں کو بھی پوجتے ہیں. آپ جتنے دنیا کے جانور ہیں، جتنی اشیاء ہیں، کوئی سانپوں کو بھی پوجتے ہیں اور پتھر کے بھی بت بنائے ہوئے ہیں. اب ان کو ہٹانا کوئی تھوڑا کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اس زمانے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارا ملک چھوڑ دو، تم کہیں اور چلے جاؤ. تو یہ بت پرستی جب دماغوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے نا، اس کو نکالنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. بعض ہمارے اندر جو عادات و اطوار پیدا ہو گئی ہیں، رسم و رواج جو ہیں ہمارے ہندوؤں والے، وہ ہم سے نکلے ہیں؟ نہیں نکل سکتے. ایسے رچ بس گئے ہیں ہمارے پر. بہرحال تو یہودی عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اگر تم نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ بچہ کس طرح پیدا کیا جاتا ہے. بچہ کس طرح پیدا کیا جاتا ہے؟ چونکہ پرانی تھیوری آ رہی تھی کہ یہ جو خواتین کو مینسز آتے ہیں وہی خون جمع ہوتا ہے، اسی سے بچہ بنتا ہے، اور بھی بڑی بڑی باتیں، وہ آپ یہ ڈاکٹروں سے پوچھ لینا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس قرآن کریم کی آیت پڑھی ایک چھوٹی سی. فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب. بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی پیٹھ سے اور ماں کے سینے چھاتی سے پیدا ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے نہیں، سینے سے. پیٹ میں تو وہ پلتا ہے، اور باپ کی پیٹھ سے، یہ دونوں مل کر، دونوں کے نطفے سے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ سن ہو گیا تھا. چونکہ ہماری جو مہذب دنیا نا، یہ والی، یہ جسے ہم بیٹھے ہیں جسے، اس میں 300 سال پہلے ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ دونوں سے مل کے بچہ بنتا ہے. وگرنہ پہلے تھیوری ان کی اور تھی. اور یہ قرآن تو 1500 سال سے ایک ہی بات کر رہا ہے. لیکن جیسے جیسے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں پڑھتے، پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں تو مفت میں مل گیا ہے نا، تو چلو چھوڑو کیا پڑھنا. لیکن لوگ اس کو پڑھتے ہیں غیر، اور پھر وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اس پہ تجربے کرتے ہیں، اور جب وہ تجربے کرتے ہیں نا تو پھر وہ بڑی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو اسلام مل جاتا ہے. تو قرآن کریم کی سورہ حج کی یہ جو آیات ہیں،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو باتیں کی. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی ہے کہ ہم کیسے بنے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، یہ یاد کرائیے. اور دوسرا یہ ہے کہ تخلیق کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. تم لیبارٹوریوں میں چیک کرتے رہو، ریسرچیں کرتے رہو، جو مرضی کر لو، بالآخر اس نتیجے پر پہنچو گے جو آج سے 1500 سال پہلے آقا دو جہاں نے اللہ کے پاک کلام اللہ سے لے کر کے ہمیں بتا کر اس دنیا کے اندر ایک نشان چھوڑ دیا تھا. تو ارشاد ربانی ہے. غیروں کے بھی سوال تھے، مطلب یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہمیں زندہ کر دے گا. یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب ایک بندہ مٹی ہو جائے گا، مٹی میں مٹی ہو جائے گا، بالکل راکھ کی طرح ہو جائے گا، تو یہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ کریم نے انہی سوالوں کے جواب دیے ہیں. سورہ حج ہے 22 نمبر کی، سپارہ 17واں ہے اور 2 آیات سے پڑھی میں نے. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، یہاں ہمیں خطاب نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کو نہ، لوگوں کو خطاب ہے، دنیا والوں کو، جن کے پاس لیبارٹوریاں ہیں، جن کے پاس ریسرچ ہے، جن کے پاس سائنٹیفک اصول اور فارمولے ہیں. اللہ ان سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اس شک میں ہو کہ میں تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کروں گا، اس شک میں ہو. ان کنتم فی ریب، ان شک میں ہو، من البعث، زندہ جی اٹھنے پر. اللہ پاک مثال دے رہے ہیں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سب سے پہلے تو میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. من تراب، 2 صورتیں ہیں، یا تو آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ تو خالص مٹی سے بنے تھے اور کوئی چیز نہیں لگی تھی ان کو. اور اگر بات ہماری ہے تو ہم غذائیں کھاتے ہیں زمین کی، سبزیاں کھاتے ہیں زمین کی، یہاں سے چیزیں کھاتے ہیں، وہ ہمارے اندر طاقت بنتی ہے، خون بنتا ہے، خون سے پھر وہ آگے جو سلسلہ اللہ پاک نے بیان کیا وہ بنتا ہے اور بالآخر وہاں سے بچہ تخلیق ہوتا ہے. تو چونکہ اس کی مٹی کی پیداوار ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. ثم من نطفہ، پھر میں نے نطفہ کیا ہے؟ کہ وہ جو اللہ پاک نے قرآن مجید فرمایا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی پیٹھ سے اور ماں کے سینے سے جو مواد نکلتا ہے، میں اس مواد کو رحم مادر میں منتقل کرتا ہوں. نطفہ اس کو کہتے ہیں، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں. اللہ پاک اس میں کتنے دن رکھتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن نطفہ رحم مادر میں رہتا ہے. 40 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے اور وہ فرماتے ہیں وہ مصدوق، نبی کریم نے فرمایا میں سچ بولنے والا ہوں اور سچ کو سمجھتا بھی ہوں سچ کیا ہوتا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ نطفہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں ہے، رحم مادر میں ہے. تو اس کے بعد اگلا مرحلہ پھر اللہ فرماتا ہے ثم من علقہ، پھر اس نطفے کو میں ایک خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہوں، خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہوں. اور وہ لوتھڑا کتنی دیر رہتا ہے؟ 40 دن. وہ لوتھڑا بھی 40 دن رہتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بخاری شریف میں ہے. 40 دن رہتا ہے. 80 دن ہو گئے. اب پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ، پھر اس علقہ کو میں
وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پہلے منجمد خون ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے. یہ 3 مرحلے ہیں. 120 دن ہو گئے. اب اللہ فرماتا ہے کہ میں فرشتہ بھیجتا ہوں. وہ جا کر کے اپنی ڈیوٹی جب کرنے لگتا ہے تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مخلوق کرنا ہے اور غیر مخلقہ، یا اسے مخلوق نہیں کرنا؟ کیا حکم ہے؟ وہ ارشاد ہوا کہ اگر تو وہ مخلقہ ہے، یعنی اس کو مخلوق کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو ہڈی میں اس میں ہڈی ڈالنا شروع کر دے گا. ابھی تک ہڈی نہیں ہے، نہ ابھی تک ویسے ہی ہے. اور اگر غیر مخلقہ ہے، غیر مخلوق کرنا ہے، تو پھر وہ خون رحم مادر اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی بچہ ضائع ہو گیا، جی خراب ہو گیا، جی فلان ہو گیا، جی یہ ہو گیا. اصل واقعہ کیا ہے؟ ہم تو خواتین کو برا کہتے ہیں نا، او جی دیکھو جی یہ ہو گیا، تو وہ پاؤں اوپر کر لیا تو نیچے کر لیا، جی وہ کام کر لیا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جی اوپر سے آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ اسے مخلوق کرنا ہے یا غیر مخلوق کرنا ہے؟ اگر مخلوق کرنا ہے تو ہڈی کی طرف چل پڑتا ہے، پھر وہ 40 دن ہے. اور اگر نہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے، رحم مادر اس کو اٹھا کے باہر نکال دیتا ہے، بلڈ ہے نکل جاتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اس کو اس کے اندر ہڈی ڈالنے لگتا ہوں تو پھر میرا ایک اور فرشتہ آتا ہے. وہ آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں نے اس کے اندر روح ڈالنی ہے جو مجھے حکم ملا ہے، تو اور میرے ذمے کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا 4 تیرے ذمے ڈیوٹی ہیں، 4 ڈیوٹیاں تیرے ذمے. پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. پہلی کیا ہے؟ اس کی عمر کتنی ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے اس کو رزق کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا اور کس طرح ملے گا. رزق، عمر، اور تیسری عمل ہے کہ عمل کیسے کرے گا. یہ اچھے کرے گا، برے کرے گا، نیک کرے گا، کیسے کرے گا، یہ اس کے عمل کیسے ہوں گے. اور پھر چوتھی بات یہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یہ نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، برا ہوگا، انجام اس کا کیا ہوگا. اس کی موت کیسے واقع ہوگی، اس کی موت کیسے واقع ہوگی. یہ 4 باتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے ایسا کر، جا لوح محفوظ پڑھ کے آ. وہ جاتا اپنی نوٹ بک لے کے، فرشتہ جا کے نوٹ کرتا ہے، نوٹ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر جب روح پھونک دی جاتی ہے تو جان آ جاتی ہے. اس کے بعد بچے کی پیدائش کا تخلیقی عمل شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں لے لو بھائی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساری. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے، نہیں پڑھو، نہیں سمجھو، نہیں سوچو تو اس میں قرآن پاک کا تو کوئی قصور نہیں. ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو کہ قرآن کہتا کیا ہے. ہمیں ایک ایک بات کھول کر اللہ بیان کرتا ہے. وہ جو آج کی لیبارٹوریاں جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ یار یہ سرکار دو عالم نے صحرا میں بیٹھ کر، پہاڑی علاقے میں بیٹھ کر، بے آب ہو گیا مکے کے جنگلوں میں بیٹھ کر، پہاڑوں میں بیٹھ کر کیا خوبصورت باتیں وہ بتا گیا ہے. آج سائنس ثابت کر رہی ہے، آج لیبارٹوریاں ثابت کر رہی ہیں. میں ایک دن ایک حدیث پاک پڑھی تھی، بڑی عجیب لگی مجھے، لیکن جب میں سوچا تو واقعی سمجھ میں آ گئی بات. ایک عمل تھا سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دعوت پر سرکار کو ہاتھ دھلائے گئے کھانے کے لیے. آپ تو کسی نے کوئی رومال پیش کیا، آپ نے رومال نہیں لیا، ہاتھ کو ایسے ہوا میں خشک کیا. معصوم میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے پہلے، کسی کپڑے سے نہیں صاف کیے، ایسے ہوا میں خشک کیے.
بات ختم ہو گئی. آپ کو بھی نہیں سمجھ آئی, مجھے بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی. لیکن آج جب لیبارٹری نے ثابت کر دیا ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد اگر کسی کپڑے سے, کسی رومال سے, کسی تولیے سے ہاتھ صاف کرو گے تو اس کے اندر جراثیم آ جائیں گے جو تمہارے کھانے کا حصہ بن کر وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. اور اگر آپ نے دھونے کے بعد ہوا میں خشک کر لیا, اب آپ کے ہاتھ کلین ہیں, آپ کو غذا تکلیف نہیں دے گی, اس کے اندر کوئی جراثیم نہیں جائے گا, کوئی بیکٹیریا نہیں جائے گا. کتنی چھوٹی سی بات ہے یہ. بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں کھول کے, فرمایا کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, اور پھر ہم اس کو رکھتے ہیں ماں کے رحم میں جب تک ہم چاہتے ہیں. چونکہ کئی بچے 7 مہینے کے پیدا ہو جاتے ہیں, کئی 6 مہینے کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, کئی 9 مہینے کے پیدا ہوتے ہیں, کئی بچے 10 مہینے جا کے پورے ہوتے ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, ہم بچوں کو رحم میں رکھتے ہیں جب تک ہم چاہتے ہیں. کرائیٹیریا کوئی نہیں ہے, کرائیٹیریا کوئی نہیں ہے اللہ کا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. 7 مہینے کی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو ٹھنڈی کرے, قبر ان کی منور کرے, 7 مہینے کے پیدا ہوئے تھے. اور بیٹا میرا چھوٹا جو 10 مہینے کا پیدا ہوا ہے. اب بتاؤ تو وہ 9 مہینے والا قاعدہ کہاں گیا پھر آپ کا. اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے. اس کی انشاءاللہ پھر کبھی آپ قرآن کی آیت پڑھ کے جب آئیں گی نا تو میں آپ کو سناؤں گا. تو فرمایا کہ ہم جب تک چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں, ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم نکالتے ایک بچے کی صورت میں. جب وہ دن پورے ہو جاتے ہیں نا ہمارے سسٹم کے مطابق, ہماری مشیت کے مطابق, تمہارے حساب سے نہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب نے کہا جی فلاں تاریخ ہے, کوئی تاریخ نہیں ہوتی, جب اللہ چاہتا ہو جاتا ہے. زبردستی کر لو الگ بات ہے, جب آپ نے پیسے بنانے تو پیڑ پھاڑ دیتے ہو تو وہ اللہ کی مرضی تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو تمہاری مرضی ہے. زیادتی کر رہے ہو تم. وہ 2-4 دن اگر اور صبر کر لیتے, اس کو روٹین میں آنے دیتے, تو نہ ماں کو تکلیف ہوتی نہ بچے کو تکلیف ہوتی. لیکن کیا کریں, کیپٹلزم ہے, کیپٹل سوسائٹی ہے, مادے اور مٹیریل کی موج لگی ہوئی ہے, پیسہ بنا رہے ہیں لوگ, ماں کا پیٹ چیر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, زبردستی بہانہ بنا کر یہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے قاعدے سے چلتے ہیں, آپ کو تمہارے قاعدے سے نہیں چلتے. چونکہ ہمارا مقصد پیسے کمانا. نحن نرزقکم, میں تو تمہیں رزق دیتا ہوں. لا نسألک رزقا, میں تم سے نہیں رزق مانگ رہا, میں تمہیں رزق دیتا ہوں. تو جو دیتا ہو اس کو کیا ضرورت ہے. ہاں ہم لوگ یہ حرکت کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنی بچیوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. حساب ہوگا اس کا کہ آپ نے اللہ کے نظام کو کیوں توڑا. کیا اختیار تھا تمہارے پاس؟ کوئی اختیار نہیں تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بچہ بنا کے نکال دیتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تم میں سے کچھ جوانی تک پہنچ جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, 20 30 40 سال تک. اللہ کہتے ہیں یہ مکمل جوانی, 40 کا جوانی ختم, اب بڑھاپے کا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, پھر ہم کچھ لوگوں کو دنیا سے لے جاتے ہیں, کوئی قاعدہ نہیں اس کا بھی. تو موت کا تعلق جو ہے نا وہ ہماری بیماریوں سے نہیں ہے, وقت سے ہے. جب اللہ کی طرف سے وقت آ جائے موت آ جائے گی. ہماری بیماری سے نہیں مرتا بندہ, اپنے وقت سے جاتا ہے. اور اگر وقت نہ آیا ہو تو بیماریاں راحت بن جاتی ہیں, بار بار اللہ تعالیٰ اس کو بریک دے دیتا ہے. کہتے کچھ کو میں لے جاتا ہوں واپس, اور کچھ کو میں لے جاتا ہوں ارذل العمر, یعنی خراب عمر کی طرف. اور خراب عمر کون سی ہے؟
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ جاننے بوجھنے کے باوجود کچھ نہیں جانتا، سب کچھ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک نامور فرزند تھے، سائنسدان تھے، سائنٹسٹ تھے، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو اپنے گھر کا پتہ بھول جاتے تھے، لوگ پکڑ کے گھر چھوڑ کے جاتے تھے ان کو۔ لوگ کہتے تھے یار اتنا بڑا زبردست آدمی، اس کے اوپر کتابیں لکھی لوگوں نے اس کی سوانح عمری پر، اور حالت یہ ہے کہ یہ گھر کا پتہ ہی بھول جاتا ہے، نام بھول جاتا ہے اپنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں خراب عمر کی طرف لے جاتا ہوں، سب کچھ جاننے کے باوجود سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ اور مثال دوں؟ اللہ فرماتا ہے اور مثال دوں، اللہ فرماتا ہے یہ تو مثال ہوگی نا تیری، تو کیسے بنا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا جو نقطہ عروج ہے وہ انسان کی تخلیق ہے۔ بڑی چیزیں رب نے بنائی ہیں، سبحان اللہ، بے تحاشا بنائی ہیں، لیکن جو حضرت انسان میرے مالک نے بنا دیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں اللہ نے پیدا کی۔ فرمایا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھ زمین کی خشک پڑی ہوئی تھی، اس کے جگہ جگہ پر وہ کھے اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور جب ہم اس خشک زمین پر بارش برساتے ہیں، وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، اور جب وہ شاداب ہو جاتی ہے اور پھر وہ ابھرتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر قسم کی با رونق چیز۔ تھی کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بڑی بارش ٹکا کے اس کے اوپر، اللہ کہتا دیکھ ہری بھری کھیتی ہو گئی ہے، کیا خوبصورت کھیتی پہ جوبن آ گیا ہے، اور ہر قسم کی چیزیں نکل آئی ہیں اس سے۔ کل تک جو بالکل چٹیل میدان تھا اور آپ کو خوف آتا تھا، آج دیکھ اللہ کی کیا قدرت اس میں شامل ہو گئی ہے، کیا خوبصورت منظر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، انہ یحیی الموتى، اور وہ یہ کہ زندہ کر دیتا ہے مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں اللہ نے بتایا کہ تم مٹی سے اور نطفے سے پیدا ہوئے ہو، اور وہ غلاظت ہے، اب اس کی کیا تشریح کرنی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، لیکن چونکہ روح اللہ کہتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح پھونکی ہے، تو روح چونکہ پاک ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو ادھر غلاظت برا ہمارا وجود ہے، ادھر جب اللہ کی طرف سے روح آ جاتی ہے ہمارے اندر، وجود کے اندر، اب بیلنس ہونا اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے وجود کو روحانی کر لیں یا خالصتاً اپنے وجود کو جسمانی کر لیں، یعنی یا تو گمراہیوں میں چلے جائیں یا روحانیت میں چلے جائیں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور آپ کو بارہا میں سنا چکا ہوں۔ تو دوستو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 2-4 اور باتیں تھیں بڑی خوبصورت بتانی آپ کو، چلو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں بتاؤں گا۔ جنازے کی دعا یاد کرتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے ایک اعلان سماعت کر لیں۔ المدنی مسجد، یہ جو لغواڑی ایئرپورٹ کے اوپر ہے نیو یارک میں، الحمدللہ جب سے قائم ہے، جب سے اس مسجد میں ہم ائمہ کرام کا، یعنی شہداء کرام کا عرس مناتے ہیں، شہداء کرام کا، اماموں کا عرس کرتے ہیں۔ چونکہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وفات ہوئی ہے اس دن ہم عید میلاد نبی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جشن سرکار کے۔ اور حضرت ہمارے جو اللہ والے لوگ ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ان کے ہم عرس کرتے ہیں۔ اور عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی، یعنی خوشی کا موقع ہے، یعنی بزرگ دنیا سے جائیں تو بھی خوشی کرتے ہیں، اللہ کا رسول دنیا سے گیا تو بھی خوشی کرتے ہیں۔ ائمہ کرام جو ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف زندہ ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ جو سکہ بند زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم ان مولویوں کو بلاتے ہیں جو اوٹ پٹانگ ہمیں باتیں سنا کر کے، امام حسین کو زخم لگا کر کے
اللہ مجھے معاف کرے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے چلے جاتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں، گناہ گار بھی کر جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ توڑا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہر سال ان 3 ائمہ کرام کا، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت ہے وہ 18 ذی الحج کی ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت 1 محرم کو ہے، اور حضرت امام حسین کی 10 محرم کو ہے۔ تو ہم پھر 3 اکٹھے کر دیتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں ان کی شان بیان ہوئی ہے، ہم اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان سناتے ہیں۔ باقی باتوں میں یقین نہیں رکھتا، طوطا کہانیاں ہیں جو ہم نے بنا لی ہیں، وائزوں نے، ذاکروں نے، یہ اس قسم کے افراد نے ہمیں رونے کے لیے جنت کی ٹکٹیں بانٹنے کے لیے لاکھوں روپے لے جاتے ہیں اور ہمیں گناہ گار کر جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سلسلہ توڑا اللہ کے فضل سے۔ جب سے یہ مسجد قائم ہوئی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، ائمہ کرام کی شہادت اس طرح مناتے ہیں جس طرح نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں، جس طرح اللہ والوں کا عرس مناتے ہیں۔ تو ائمہ کرام کی شہادت پہ بھی ہم اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان سے وہ باتیں سناتے ہیں جس میں ان کی شان اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بلند کی ہے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، نہ کہ ہمارا ایمان اور نیچے گر جائے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، وہ ایک بندہ دیکھ رہا تھا، مسلمان رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، تو کسی نے پوچھا یہ کیوں رو؟ کہنے لگا یہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تھا انہوں نے، مطلب یہ کس نے شہید کیا تھا؟ یہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ تو کہنے لگا یار اگر وہ اتنا کمزور تھا تو لڑا کیوں تھا وہ؟ اس نے، او بھائی یہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال ہے۔ کہنے لگا پھر تم اور بے وقوف لوگ ہو، 1400 تم آج رو پیٹ رہے ہو۔ میرے بھائی خوف خدا کریں، سمجھے کریں کہ دین بڑا سیدھا ہے، بڑا سچا ہے، ہم لوگ الٹا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے 10 محرم کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 محرم کو ہفتے کا دن ہے ہمارے امریکہ میں، ہفتے کی رات ہوگی ہماری، اور پاکستان میں صبح 6 بجے ہوں گے، 10 محرم ہوگی آپ کی بھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں سے 9 بجے ہفتے کی رات کو امریکہ سے صبح 6 بجے ہوں گے پاکستان میں، 1 گھنٹے کا پروگرام کریں گے جس میں تلاوت قرآن کریم ہوگی، نعت شریف ہوگی، منقبت ہوگی، اور پھر تمام جو 3 ائمہ کرام ہیں ان کی 1-2 باتیں موٹی موٹی جو قرآن و حدیث میں ہیں، ان کی عظمت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اور ان کے لیے دعا کے لیے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ آن لائن، اسی طرح درس نہیں ہوگا ہفتے کے دن، بلکہ کیا ہوگا، شہداء اسلام کانفرنس ہوگی، اس میں آپ تمام لوگ آن لائن شریک ہوں، دوسروں کو بھی شریک کریں تاکہ سب لوگ سنیں، 2 باتیں، 3 باتیں، جو سچی باتیں ہیں اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان نے، وہ سنیں۔ اب جنازے کی 2 لفظ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ ہم نے پڑھا تھا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، امید یاد ہو گیا ہوگا، آگے 2 لفظ یاد کر لیں، وشاہدینا، لمبا کرنا ہے، وشاہدینا وغائبینا، وشاہدینا، شاہد نہیں ہوتا، شاہد لفظ کیا ہے، کسی کو پکارنا ہوتا ہے شاہد بھائی کہتے ہیں، شاہد، تو یہ یہاں شاہد ہی ہے، شاہدینا وغائبینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ تو یہ 4 لفظ آپ نے یاد کرنے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔